السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من آیا الشیطان نمبر الرجیم۔ آیت نمبر ہے 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنی توفکون۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ دانے اور گٹھلی کو کھانے والا اللہ ہے، وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندے سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند و سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرے ہوئے اندازے ہیں۔ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں سے راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن بذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کے نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے طے پر طے چھڑے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور ان انگور اور زیتونوں اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ایک ہی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک اور بالا ان باتوں سے ریڑھ رکھتے ہیں۔ بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی کی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ہاں جی، یخبر تعالی، اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کس چیز کی؟ عن کمالہ، اپنے کمال کے حوالے سے کہ اس کا کمال کیا ہے۔
وعظمتی سلطانی و قوت اقتداری، اور اپنی سلطنت اور سلطانیت کی عظمت کی، و قوت اقتداری، اور یہ کہ اس کا اقتدار کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے، وسعتی رحمت کی، اور اس کی وسعت رحمت کا، و عمومی کرمی، اور اس کے کرم عمومی کا، و شدتی عنایتی بخلقی، اور اس کی شدت عنایت کا جو وہ اپنی خلق کے اوپر، مخلوق کے اوپر کرتا ہے. فقال، تو اللہ نے فرمایا، ان اللہ فالق الحبی، کہ بے شک اللہ وہ ہے جو کہ دانے کو پھاڑنے والے، شامل لکل حبوب التی یباشر الناس زرعہ، وہ کہتے ہیں اس کے اندر ہر وہ دانہ شامل ہے جس سے بندہ جو ہے وہ فارمنگ کرتا ہے، والتی لا یباشرونہا، اور اس کے اندر وہ بھی ہیں جس میں بندہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا، یعنی کہ خود ہی جو دانوں میں پولن وغیرہ ہو کے اور وہ گر گرا کے خود اگتے، کل حبوب التی یبثها اللہ فی البراری والخفا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ بر و بحر میں پھیلاتے ہیں ہواؤں کے ذریعے پولن سے نول. وَيُفْلِقُ الْحُبُوبَ عَنِ الزُّرُوعِ نباتات، اور وہ پھاڑتا ہے حبوب کو اور زروع اور نباتات میں، یعنی زروعی و نباتات یعنی نباتات یعنی کہ ڈفرینٹ قسم کے یہ ویجیٹیشنس، اعلیٰ اختلافی انواعیہ، اس کے نوع کے اختلاف پر، وہ اشکالیہ و منافع، اور اس کے اشکال و منافع کے آدھار پر، یعنی اتنی سی گھٹی ہوتی ہے اور آپ دیکھو اس سے پورا درخت اور کیا کچھ نکلتا ہے، یعنی وہ ساری انفارمیشن that is coded into it. وَيُفْلِقُ النَّوِ عَنِ الْأَشْجَارِ مِنَ النَّخِيلِ وَالْفَوَاكِهِ وغیرہ ذلك. ٹھیک ہے، تو وَيُفْلِقُ النَّوِ عَنِ الْأَشْجَارِ، اور اسی طرح گٹھلی کو پھاڑتا ہے درختوں میں سے، من النخیل، نخل یعنی جو ہوتے ہیں، والفواکہ، اور پھلوں میں سے، وغیرہ ذلك، نخیل یعنی کہ وہ جو کھجور وغیرہ کی، وغیرہ ذلك، فینتفع بها الخلق، تو اس سے خلق کو، مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، من الآدمین والانعام، جو آدمیوں میں سے ہوں، آدم کی اولاد میں سے، والانعام، اور جانوروں میں سے ہوں، والدواب، اور یہ درندے وغیرہ، ویرتعون فیما خلق اللہ، اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ نے پھاڑا ہے، من الحب والنوے، نوے اور حب میں سے، ویقتاتون وینتفعون بجمیع انواع المنافع التي جعل اللہ فی ذلک، اور وہ اس سے ہر قسم کا منافع اٹھاتے ہیں جو اللہ نے اس میں ان کے لیے بنائے، اس کے اندر بنائے. وَيُرِيهُمُ اللَّهُ مِن بَرِّ وَإِحْسَانِهِ مَا يَظْهَرُ عَلَى الْعُقُولِ وَيَذْهَلِ الْفُحُولِ، یعنی کہ جس سے انسان کی عقلیں دنگ رہ جائیں نا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں لوگوں کو دکھائی ہیں اپنی اچھائی اور بر اور احسان میں سے. وَيُرِيهُم مِّن بَدَائِعِ صَنْعَتِهِ، اور اللہ نے بتایا کہ اس نے کہاں سے ابتدا کی ہے یا بدایہ شروعات کی ہے اپنی صنعت کی، وَكَمَالِ حکمتی، اور حکمت کمال، وَبِهِ يَعْرِفُونَهُ وَيُوَحِّدُونَهُ، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو پہچانتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کو اللہ کی معرفت پراپت ہوتی ہے، بلکہ پھر آپ وَيُوَحِّدُونَهُ، آپ اس کی وحدانیت کا بھی ثبوت. وحدانیت کا ثبوت کیا مطلب ہے؟ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ دنیا میں جتنے پینٹرز ہیں، سمجھ رہے ہو، یا یہ مختلف گاڑیاں بنانے والے جو ہیں، فورڈ اینڈ آل، یہ کوئی نہ کوئی ایک کامن نشانی چھوڑتے ہیں اپنی گاڑیوں کے اندر، نوٹس کیا ہے؟ اسی طرح رائٹرز ہوتے ہیں، اسپیسیفک جانراز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اس کا جانرا تو یہ ہے کہ یہ جو ہے ہارر موویز لکھتا ہے، یا ہارر ڈراماز لکھتا ہے، یا نوولز، یہ رومانٹک لکھتا ہے، رومانسی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیسکلی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ذہن کار فرما ہے. اسی طرح یہ جو سیریل کلرز ہوتے ہیں، ایگزامپل تو صحیح نہیں ہے، بتا رہا ہوں کہ یعنی کہ ان کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، یہ اس بات پر دلیل ہے. دیکھو کتا ہو، بلی ہو، انسان ہو، کوئی ہو، سب منہ سے کھاتے ہیں، پھر ان کے اندر ایک پاچن تنتر ہوتا ہے، ہاضمے کا نظام، جس میں بیچ میں ایک بیگ آتا ہے جس کو میدا کہتے ہیں. اب زیادہ یہ فرق ہوگا کہ کسی کے میدے میں 4 کمپارٹمنٹس ہوں گے، کوئی 1 کمپارٹمنٹ پر آدھارت ہوگا، سمجھ رہے ہو، لیکن نظام ایک ہوگا الٹیمیٹ، اور سب کچھ آخر میں جو براز بن کے جسم سے مل کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک سوچ اور فکر ہے کائنات کے پیچھے، سمجھے. جوپیٹر زیادہ بڑا ہے، دنیا چھوٹی ہے، لیکن تمام اجرام فلکی گول ہیں، اینڈ دے ریوالونگ الیکٹرانس اینڈ
پروٹونس، یہ سب جو ہیں ایک اسپیسیفک پیٹرن میں گھوم رہے ہیں، which all denotes to what، کہ کوئی ایک چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے یہاں تو پڑھائی نہیں جاتی، صرف اس قادیانی کا نام بتا کے نا فزکس میں آگے گزر جاتے ہیں، وہ ہے گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری، وہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے کہ تمام چیزوں کی ایک ایکسپلینیشن دے، کیونکہ اس کا موجد ایجاد کرنے والا، وجود دینے والا، وہ واحد القہار، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور اس کے ذریعے وہ جان لیتے ہیں کہ وہی حق ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ وَأَنَّ عِبَادَةُ مَا سَوَوْا بَاطِلَةٌ، اور یہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت باطل ہے۔ جب کسی نے بنایا نہیں، کوئی مدبر تدبیر کرنے والا نہیں، اس کو چلانے والا نہیں، کہ گریویٹی کا کنٹرول اس نے سنبھالا ہو، جو ان سے کچھ سماواتی والا، یار یہ لوگ کیسے شرک کرتے ہیں؟ وہی ہے جس نے تھاما ہوا ہے آسمان و زمین کو، اللہ نے اپنے ساتھ اس بات کو خاص کیا، سنگولر کے صیغے کے ساتھ، اس کے باوجود یہ لوگ شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کو عبد القادر جیلانی، یہ رسول اللہ کو، علی کو، کوئی کہتا ہے، پتہ نہیں کیسے اختیار یہ لوگ بانٹتے پھرتے۔ جبکہ سورہ آراف کی آیت نمبر 188 واضح کہ نبی آپ فرما دیجیے کہ مجھے اپنے نفع و ضرر کا، اللہ المستعان، یخرج الحی من المیت، اور یہ کہ وہ نکالتا ہے حی کو، زندہ کو، میت میں سے، کما یخرج من المنی حیوان، کیونکہ منی جو ہے وہ میت کا حکم رکھتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ جیسی منی جسم سے خارج ہوئی ہے نا، ناؤ اٹ از اے نان لیونگ تھنگ، بات سمجھ رہے ہو؟ ابھی اس میں جان نہیں پڑی۔ اگر آپ نے اپنی منی نکال کے کہیں گرائی اور کوئی بندہ اس کے اوپر جوتا رکھ کے اسے مسل دیتے چل دیتے، تو آپ اس کے اوپر کوٹ تھوڑی کر سکتے ہو، کیس دائر تھوڑی کر سکتے ہو کہ اس نے قتل کر دیا میرے اتنے سارے بچوں کو، لا یجوز، کیونکہ وہ مردار کے حکم میں، میت کے عدم کا حکم ہے، جیسے ایک ایکسٹرا چیز تھوک وغیرہ۔ وَيُرِيهِمْ مِنَ الْبِدَايَةِ صَنْعَتِهِ، اور اس نے ان کو دکھایا کہ اس نے کہاں سے تخلیق شروع کری، وہ کمال حکمت، وَمِنَ الْبَيْضَةِ فَرْقَةِ، اور اسی طرح جو ہے ایک انڈا جو ہوتا ہے، وَمِنَ الْحُبِّ وَالنَّوَىٰ زَرْعًا وَشَجَرًا، اور اسی طرح ایک حب اور نوے یعنی کہ دانا، سیڈ اور گھٹلی، زرعن و شجرن، وہ یعنی منی سے ایک پورا حیوان بنا دیتا ہے، یعنی موت سے زندگی بخشی، اور ایک ڈیڈ ڈورمنٹ اسٹیج میں ہوتی ہے سیڈ، اس سے یا گھٹلی سے وہ ایک پوری کھیتی، زرعن و شجرن، ایک پورا درخت بنا دیتا ہے۔ یخرج الحی و مخرج المیت و مخرج المیتی من الحی، اور وہ نکالنے والا ہے، مخرج کرنے والا ہے میت کو، من الحی، زندہ سے، یعنی وہ الذی لا نمو فیہ او لا روح، یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اندر کوئی نشو و نما نہیں، او لا روح، یا روح نہیں، من الحی، زندہ میں سے، کما یخرج من الاشجار، جیسے وہ درختوں میں سے نکالتا ہے، والزروع النوى والحب، سیڈز اور گھٹلیاں، اب وہ تو مردار کے حکم ہوتے ہیں، وَيُخْرِجُ مِنَ الطَّائِرِ بَيْضًا وَنَحْوَ ذَلِكَ، اور اسی طرح وہ پرندے میں سے نکالتا ہے ایک انڈا، اب انڈا جو ہے وہ مردار کے حکم میں ہوتا ہے، ذَلِكُمْ الَّذِي فَعَلَ مَا فَعَلَ، یہ وہی جو اللہ نے کیا سو کیا، وَانْفَرَدَ بِخَلْقِهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَتَدْبِيرِهَا، اور اللہ تعالیٰ منفرد ہوا ان اشیاء کی تخلیق کے ساتھ اور ان کی تدبیر کے ساتھ، اللہ ربکم اور ربکم، ای یعنی وہ تمہارا پالنہار ہے، الذی لہو الالوہیہ والعبادہ علی خلقہ اجمعین، یعنی اسی کے لیے الوہیت اور عبادت ہے، یعنی تمام تر مخلوقین کے اوپر یہ واجب ہے، علی جمیعہم، ان سب کے اوپر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور عبادت کرے، سمجھے؟ وَهُوَ الَّذِي رَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِ، اور وہی ہے جو کہ پالن پوشن کرتا ہے اپنی تمام تر عالموں کا، اور اس میں جو کچھ ہے اس کا، اپنی نعمت کے ذریعے، وَغَذَاهُمْ بِكَرْمِهِ، اور ان کو غذا پردان کرتا ہے اپنے کرم سے، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں جائے چلے آ رہے ہو؟
ای فأنی تصرفون، تم کہاں مصروف ہو رہے ہو، تصدون عن عبادہ من هذا شأنی، اور تم کس طرف بھٹک رہے ہو کسی اور کی عبادت کرنے میں، اس عبادت کے لائق شخصیت کو چھوڑ کے، ذات کو چھوڑ کے، سوری، الی عبادہ من لا یملک لنفسہ نفعا وضرا، یعنی کہ ایسے شخص کی عبادت کی اور جو کہ اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، ولا موتن ولا حیات، نہ موت کا نہ حیات کا، ولا نشورا، نہ اٹھانے کا۔ آیت نمبر 96، ولما ذکر تعالیٰ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مادۃ خلق الاقوات، ذکر منۃ بتحیۃ المساکن وترک کل ما يحتاج الیہ العباد من الضیاء والظلمہ وما يترتب علی ذلک من انواع المنافع المختلفہ، فقال، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کیا کہتے ہیں مخلوق کا ذکر کیا، تو پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اب اس مخلوق کے ٹھہرنے کی مساکن کی جگہیں کیا ہیں، اور اللہ نے ان کو بھی بنائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا ذکر کیا جس کی ضرورت مخلوق کو ہوتی ہے، روشنی کی، اندھیرے کی، ہمیں اندھیرے کی بھی ضرورت ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہے، وما يترتب علی ذلک، اور جو کچھ اس کے اوپر مرتب ہوتا ہے، من انواع المنافع المصالح، تمام تر مصالح اور منافع وغیرہ۔ پھر اللہ نے فرمایا فالق الاصباح، یعنی کہ وہ صبح کا پھاڑنے والا ہے، پٹکے نکلتی ہے نا، ای کما نو فالق الحب کذلک والفالق ظلم اللیل الداجی، یعنی کہ وہ رات کو پھاڑنے والے اور دن اس میں سے نکالتا ہے، الشامل لما علی وجه الارض بضیاء الصبح الذی یفلق شیئا فشیئا حتی تذوب ظلم اللیل کلها، یعنی کہ وہ ہلکے ہلکے پھاڑ کے آگے بڑھتی جاتی ہے روشنی، and it then overtakes all of the night، یعنی کہ رات، حتی تذوب ظلمت اللیل کلها ویخلف، دیکھو یہاں پہ لفظ سمجھ لو، فلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے فجر، فجر بھی تفجیر، فجر فجرو تفجیر، پھٹنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، فجر نکلا ہی یہاں سے، کیونکہ فجر کے وقت روشنی آسمان میں یوں پھٹتی ہے، دیکھا عربی کتنی خوبصورت بھاشا ہے۔ اور قرآن میں چشمہ پھٹنے اور دیگر ایسی چیزوں کے لیے بھی فجر کا لفظ ہے، اسی طرح بم پھٹنے کے لیے، دیگر کوئی بھی ایسی چیز پھٹنے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے انفجر، فجرنا، انفجر ینفجرو، کیا کہہ رہے ہو؟ فجرنا کا مطلب ہم نے پھاڑا نا، فجرنا، نعم، ہم نے پڑھا۔ وَيَخْلُفُ الضِّيَاءُ وَالنُّورُ الْعَامُ، اور الَّذِي يَتَصَرَّفُ بِهِ الْخَلْقُ، اور پھر کیا کہتے ہیں یہ جو نور عام ہے اس سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، پھر مظالم و معاشی و منافع دینی و دنیا، اپنے معاش اور دیگر دنیاوی اور فوائد دینیوں یا دنیاویوں ان میں فوائد اٹھاتے ہیں اس نور سے۔ یعنی ظلمت کے بعد اس کا خلیفہ کون بن جاتی ہے؟ یہ روشنی صبح۔ ولما کان الخلق محتاجین الی السکون والاستقرار والراحہ، اور جب مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے کس چیز کی؟ سکون اور استقرار اور راحت کی، التي لا تتم الا بوجود النہار والنور، وہ کہتے ہیں کہ جو کہ ممکن نہیں ہے سکون کامل بغیر دن کے اور نور کے، جعل اللہ اللیل سکنا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، رات بھی بنائی، رات بھی بنائی سکنن، سکون کے لیے، یسکن فی الآدمیون الی دورہم و منامہم، جس کے اندر آدمی جو ہیں وہ اپنے دور اور منام، یعنی اپنے نیندوں وغیرہ میں وہ آرام حاصل کرتے ہیں، سکون، والانعام الی مأواہا، اور اسی طرح تمام جانور اپنے مأوی آرام کی جگہ پہ پہنچ کے آرام کرتے ہیں، والطیور الی اوکاری، اور تمام تر پرندے اپنے اوکار میں، فتأخذ نصیبها من الراحہ، تو ہر کوئی اپنے نصیب کی راحت پراپت کر لیتا ہے، ثم یزیر اللہ ذلک بالضیاء، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کو زائل کرتا ہے پھر روشنی کے ساتھ، وہکذا ابدا الی یوم القیامہ، اور اسی طرح کہتے ہیں چلتا رہے گا یوم قیامت تک، ابدا، ہمیشہ۔ وجعل تعالی اب یہاں سے علماء نے پوائنٹس نکالی ان آیتوں سے کہ رات کے وقت آرام کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، اور یہ جو ہم نے آج کل ایک کلچر بنایا ہوا ہے نا بلا وجہ میں راتوں کو جاگنے کا، لیٹ، اور راتوں میں دھندا کرنا،
جس کی وجہ سے پھر فجر چھوٹتی ہے اور فجر کے بعد لیٹ کاروبار کھولنا، یہ سب اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج ہے رات کو آرام کرنے کا، اور نائٹ ڈیوٹیز اور یہ سب یہ اسلام کے خلاف ہے، الا یہ کہ حالات طواری اور ایمرجنسی کی کچھ ہو۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں کلچر ہے نا کہ دھندے چلتے ہی عصر یا مغرب کے بعد ہیں، تو یہ تو بڑی ایک عجیب سچویشن ہے۔ کیا بولے اب، کیونکہ ایسا تو نہیں نا کہ اوپر اوپر سے پڑھ کے نکل جاؤں، اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ڈسکس نہ کریں۔ وَجَعَلَ تَعَالَى الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کو حسبان بنایا، یعنی حساب کرنے کا آلہ، سمجھے؟ حسبہ سے نکلا ہے، سمجھے؟ جعل تعالیٰ الشمس والقمر حسبانا الشمس جعل اللہ تعالیٰ الشمس والقمر حسبانا بما تعرف الازمنہ والاوقات، یعنی اس کے ذریعے آپ زمانوں اور اوقات کو پہچانتے ہو۔ فتنضبط بذلك اوقات العبادت و اجال المعاملات، اور اسی کے ساتھ منضبط ہیں آپ کے اوقات عبادات اور تمام تر معاملات اور ان کی مدتیں، کہ اتنی مدت کے لیے ادھار دے رہا ہوں یا خرید رہا ہوں اینو اللہ ہے۔ ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ تمام تر لوگ اس علم میں مشترک ہیں، یعنی کہ اگر سورج اور قمر نہیں ہوتا سوائے یہ کہ کوئی اب کسی ایڈوانس زمانے میں جا کے ایٹامک کلاک بنا لی تو بنا لی، ورنہ عمومی طور پہ تو آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں تھا وقت کو جاننے کا۔ اسی طرح آپ کی تمام نماز کے آدھار مسئلہ اوور اینڈ ہوتا ہے، they're all based on وہ علی الشمس والقمر الحشمش وعلہرے، بل کانا لا یعرفہ، بلکہ وہ اس کو نہ پہچان پاتے، اللہ افراد من الناس، سوائے چند لوگوں میں سے، بعد اجتہاد، وہ بھی اجتہاد کے پشچات، وبذالک یفوت من المصالح الضروریہ ما یفوت، اور پھر جتنی مصالح ضروریہ ہیں ان میں سے جو کچھ فوت ہوتا ہے وہ فوت ہوتا ہے۔ ذالک التقدیر، یہ جو تقدیر ہے، سمجھے؟ المذکور تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر عزیز علیم ہے، الذی من عزتی، جس کی عزت میں سے یہ ہے، ان قادت له هذه المخلوقات العظیمہ فجرت وذلل مسخرہ بأمره بحيث لا تعتدي ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جو تقدیر ہے، یعنی حساب لگائے ہوا ہر چیز کا، تمام تر مخلوقات جو ہے نا انہوں نے، کیونکہ سورج بھی مخلوق ہے، انہوں نے بھی سر تسلیم قم کیا ہوا اللہ کی تقدیر کے سامنے۔ فجرت مذلت مسخرہ بامری، اور یہ ہر بڑی اتنا بڑا جوپیٹر، یعنی جو بندہ اسٹرانومی کا شاگرد ہوگا، سمجھ رہے ہو سروش شہدر، یہ پوائنٹ سنو، جو بندہ اسٹرانومی کو تھوڑا سا بھی پڑھ رہا ہے اسے جوپیٹر کی عظمت کا پتہ ہوگا، سمجھ رہے ہو کہ جوپیٹر ارتھ سے کتنا بڑا ہے، شاید 10 20 50 ٹائمز، اور ارتھ اس کے سامنے پلانٹ ارتھ کچھ بھی نہیں ہے، اور پلانٹ جوپیٹر with all its grandeur وہ اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ دنیا کو پروٹیکٹ کرنا۔ اب سوچو کہ اسلام آپ کو، اگر آپ کافر ہوتے تو آپ جو جوپیٹر کی پوجا شروع کر دیتے، اسلام آپ کو وہاں لے جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے جو ایک ڈیوٹی پوری کر رہی ہے اپنی، کہ دنیا کو میٹیورائٹ سے بچانا ہے، شہاب ثاقب سے بچانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر کوئی اپنے رستے کے اوپر مسخر ہو کے اللہ کے حکم پر چلنے لگا، بحیث لا تتعدمات، اور یہ کہ وہ حد نہیں پھلانگ سکتے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی، یہ صرف انسان کو اللہ نے اختیار دیے، نہ اس سے آگے نہ پیچھے جا سکتے۔ العلیم الذی احاط علمہ، یعنی کہ جس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے بالظواہر والبواطن والاوائل والاواخر، ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ومن الادلہ العقلیہ علی احاطۃ علمہ، وہ کہتے ہیں اور ادلہ عقلیہ میں سے
کہ اس کے علم نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علم کلام اور اس کے منکر ہوتے ہیں، بھائی کلیتاً آپ نہیں انکار کر سکتے، لیکن اب یہ صرف تزکیے کے بعد سمجھ میں آنے والی بات ہے. اللہ نے کہا کہ دنیا کی طرف دیکھو اور کتنی بار کے افلا تتفکرون اور اس طرح کی آیات، یہ سب اس چیز کی طرف اشارے ہیں کہ you gotta use your عقل to some extent, can't deny it completely. تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير والنظام بعدی تحیرت العقول فی حسن و کمال و مواقع المثال والحقوق. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ علمی کے لیے ادلہ عقلیہ کیا ہیں کہ اس نے تمام تر مخلوقات کو، یہ جو بڑی بڑی، ان کو مسخر کر دی ہے اعلیٰ تقدیر، یعنی نظام پر. سوچو نا، انسان کی کوئی اوقات نہیں، سورج اتنا طاقتور ہے کہ 2 سیکنڈ میں جلا دے، ہضم کر دے، آپ کی راکھ بھی باقی نہ رہے، لیکن وہ سورج جو ہے نوکروں کی طرح کام میں لگا ہوا ہے. روزانہ اس نے آنا ہی جانا ہے، آنا ہی جانا ہے، ورنہ وہ ذرا اپنی مرضی سے ہل کے دکھائے. یار جب انسان اپنی مرضی سے ادھر ادھر جا سکتے، کیا سورج نہیں جا سکتا؟ لیکن وہ بندہ ہوا ہے. تحیرت، جس سے عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ فی حسن، اس کے حسن میں، اس کے کمال میں، اور وہ موافقتی للمسائل والحقوق، اور یہ کہ وہ کتنے مسائل اور حقوق کی موافقت رکھتے ہیں. اب جیسے میں جوپیٹر کا پتہ چلا، اسی طرح سورج جو ہے، سورج کی اپنی میگنیٹک فیلڈ اتنی زیادہ ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں ایک بڑا پیارا لفظ استعمال ہوتا ہے، پتہ نہیں سولر ریڈیشن یا بہرحال، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کازمک ریس سے ہمیں بچانا ہے. ہاں، اور وہ سورج کے لیے بھی ایک بڑا اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے، سولر کر کے ہے، تو وہ ہمیں بچاتا ہے کازمک اس سے. تو یعنی کہ اتنا، یعنی وہ پورے نظام شمسی کو، یعنی جو سولر سسٹم ہے ہمارا، اس کے تمام پلینٹس کو وہ سورج اکیلا بچا رہے، اتنی اسٹرانگ اس کی وہ. ہمارا جو ہے 8 پلینٹ ہے. ہاں لیکن وہ بھی ایک آربیٹریری ہے نا، کس نے کہا 8 پلینٹ ہے؟ یہ تو آپ نے اپنی طرف سے وہ کر لیا نا، کہ آپ نے یہاں تک حد بندی کر دی، حد کو اور بڑھا دو. ایک زمانے میں پلوٹو کو بھی شامل کرتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ اصل میں نا اس کی ایک وجہ یہ کہ جتنے یہ پلینٹس ہیں نا، یہ سورج کے گرد ایک آربٹ میں گھوم رہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج نے ان کو، یا اس کی کشش ثقل نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. لیکن اب سوچنے کی بات یہ کہ مرکری جو کہ جوپیٹر سے کئی درجے کم ہے، اس کے اوپر کتنی فورس لگ رہی ہے سورج کی، لیکن وہ سورج کے اندر جا کے نہیں گرتا، ایک فاصلے پر ہے. جوپیٹر اتنا دور ہے، پرفیکٹ بیلنس. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو سورج کی ہر کسی کے اوپر ایکٹ کر رہی ہوتی، تو پھر تو سب سے پہلے مرکری اور یہ چھوٹے پلینٹس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب کوئی اور بھی شے ہے جو ان کو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. لیکن اب وہ سائنٹسٹ کی اپنی بدماشی ہے، وہ کہتے ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پلوٹو جو ہے نا، وہ کیا بولتے ہیں یار اس شیپ کو، جو ایسا شیپ ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں پلوٹو کی بات کرو. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، راؤنڈ آربٹ کے بجائے یہ ایک عجیب سا پیٹرن فالو کرتا ہے. اور تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورج کی کشش ثقل سے نہیں جڑا ہوا. جبکہ سوچنے کی بات یہ کہ یار کسی بھی پیٹرن کو فالو کرتا ہو، چپکا تو نظام شمسی کے ساتھ رہتا ہے نا. جتنے بھی سالوں بعد آتا ہے گھوم کے، آتا تو نظام شمسی کی سورج کے گرد. تو وہ دیر آر لاٹ آف ریزنس. ابھی ہمارے مقصد ہیں ہزاروں سورج. ہاں اوبیسلی.
مجرم کہکشاں، کیپلر پلانٹ ارتھ. آیت نمبر 97. مجرحہ. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. اب اللہ خود بتا رہے کہ اللہ نے نجوم کو کس لیے بنایا، تاکہ تم ان کے ذریعے ہدایت پراپت کرو، مدد مانگ کے نہیں، جب رات کا اندھیرا ہو بر اور بحر میں. اب یہاں سے آپ ایسٹرولوجی اور ایسٹرولوجی ثابت کرنے لگو، علم جفر. حین تشتبہ علیکم المسالک، یعنی کہ جب تمہارے اوپر مسالک مشتبہ ہو جائیں. مسالک کا کیا مطلب ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت اور وہ نہیں، مسلک کا مطلب ہے سلک. سلکہ یسلکو مسلکن، یعنی چلنے کی جگہ. جب تمہارے اوپر مسالک مشتبہ ہو جائیں تو then you gotta use the stars. وَيَتَحَيَّرْ فِي سِيرِهِ سالک، اور اسی کے ذریعے اپنی سیر کے اندر ایک سالک یعنی مسلک پہ چلنے والا جو ہے اپنا رستہ دیکھتا ہے. وَجَعَلَ اللَّهُ النُّجُومَ هِدَایَةٌ لِلْخَلْقِ إِلَى السَّبِيلِ. تو اللہ تعالی نے نجوم کو بنایا ہدایت اپنی خلق کے لیے سبیل کی اور. الَّذِي يَحْتَاجُونَ إِلَى سُلُوكِهَا لِمَصَالِحِهِمْ، یعنی کہ جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے اپنے رستوں میں اپنی مصالحت کے لیے. وَتِجَارَاتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ، اپنی تجارات اور اسفار میں. اسفار کا مطلب سمجھتے ہو؟ یا سروش حیدر، هل انت تعلم ما معنى الاسفار؟ شو المعنى؟ وهو جمع لللفظ سفر. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها. وہ کہتے ہیں ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کو آپ دیکھتے رہتے ہو اور یہ اپنے محل سے نہیں ہلتے، یعنی فکسڈ ہوتے ہیں. وَمِنَا مَا هُوَ مُسْتَمِرٌّ نَسْيَ، اور ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک رستے پر چلتے جاتے ہیں، مستمر ہوتے ہیں. یعرف سیرو اہل المعرفہ بذلک، اہل سیر یعنی کہ جو اسٹرانومرس ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں اس علم کے اور فیلڈ کے لوگ کہ یہ وہ تارے ہیں جیسے 7 تاروں پہ ایک پیٹرن ہے، 4 کونوں پہ بیچ میں 3 ہی اور لائن. وہ جو ہے نا مغرب کے سمے آپ کو نظر آئیں گے ویسٹ سائڈ پر آسمان کی، اور فجر تک وہ ایسٹ سائڈ پہ آ چکے ہوتے ہیں، یا اس کے اپوزٹ بالعکس اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. تو اس سے آپ رات کا ٹائم جج کر سکتے ہو کہ اگر اس طرف ہیں تو ابھی 7-8 بج رہے ہیں، ادھر آ گئے 12-1 بج چکا ہے رات کا، اور رات کو آپ کو بالکل اس طرف دکھیں تو اس کا مطلب فجر ہونے والی ہے. اب پتہ چلا رات کا ٹائم کیسے دیکھتے تھے. ایسے یعرفو سیری اہل المعرفہ بذلک ویعرفون بھی الجہات والاوقات، اور اس کے ذریعے جہات اور اوقات یعنی رستوں کو اور اوقات کو ناپتے. ودلت حاضل آئے، وہ جو نارتھ اسٹار کے تھرو کشتیوں کے اسفار وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا جغرافی میں. ودلت حاضل آئے و نحویہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اور اس کے نحو جو ہیں دلالت کرتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ علی مشروعیتی تعلم سیر الکواکب و محالها، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کواکب کی سیر یعنی کہ اسٹرانومی پڑھنا کہ کون سا پلانٹ کہاں جا رہا ہے اور اس کے سارے علوم یہ پڑھنا مشروع ہے اور جائز ہے. ومحالها الذي يسمى علم التسیر، اور اس کے محل یعنی ان کی جگہ کیا کیا ہے؟ مجرحہ کہکشاں وغیرہ. الذي يسمى، جس کو علم دیا جاتا ہے، الذي يسمى علم التسیر، جس کو علم تسیر عربی میں کہتے ہیں یعنی کہ چلنے کے رستے. فَإِنَّهُ لَا تَتَمُّ الْهِدَایَةُ وَلَا تَمْكُنُ، کیونکہ اس کے ذریعے ہدایت و تمکن پراپت نہیں ہو سکتا الا بذلک، سوائے اس کے ذریعے. فقط فصلنا الآیات، پس ہم نے آیات کو مفصل بیان کر دیا. ای بینہا، یعنی کہ ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا. ووضحناہا، اور ہم نے اس کو واضح اس کی توضیح کر دی. ومیزنا کل جنس، اور ہم نے متمیز کر دیا تمیز کر دی ہر جنس کی.
ونوع منها عن الآخر، اور ہر ایک نوع کی دوسری سے، بحیث سارت الآیات اللہ بادیت ظاہرہ، وہ کہتے ہیں بحیث کیا، کس طریقے سے، بحیث سارت آیات اللہ، یعنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی آیات کیا بن گئی، بادیت ظاہرہ، ایک واضح بادیہ، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو کہ علم رکھتی ہے، ای لأہل العلم والمعرفہ، اہل علم اور اہل معرفت کے لیے، وَإِنَّهُمُ الَّذِينَ يُوَجَّهُ إِلَيْهِمُ الْخِطَابُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف اس آیت میں دلیل خطاب ہے، وَيَطْلُبُ مِنْهُمَ الْجَوَابَ، اور انہی سے جواب جو ہے، وَيَطْلُبُ مِنْهُمَ الْجَوَابَ، اور ان سے جواب مطلوب ہے، بخلاف اہل الجہل والجفا، بخلاف اہل جہل و جفا کے، المعارضین عن آیات اللہ، جو کہ اللہ کی آیات کے معارض ہے، وعن العلم الذی جاءت به الرسل، اور وہ علم کے بھی مخالف و معارض ہیں اور منکر ہیں جس کے ساتھ رسول ہے، جس کو رسول لے کر آئے، وَإِنَّ الْبِيَانَ لَا يُفِيدُهُمْ شَيْئًا، انہیں بیان جو ہے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، وہ تفصیل و تفصیل، لا يزيل عنهم ملتبسا، وہ زائل نہیں ہوں گے اس حال میں کہ وہ ملتبس رہیں گے، والعیدہ لا یکشف لهم مشکلہ، اور کسی بھی چیز کو، یعنی وہ کنفیوز رہیں گے، اور کوئی بھی حد، کسی بھی درجے کی آپ کیا کہتے ہیں، سمجھ رہے ہو، کسی بھی درجے کی نا آپ ان کو کیا کہتے ہیں، وہ کر دو، کیا وضاحت و توضیح، ان کو سکون حاصل نہیں ہوگا، سمجھے، ان کی مشکل حل نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 19، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ کیا ہے، وہ آدم علیہ السلام، وہ آدم علیہ السلام، انشاء اللہ منہ هذا العنصر الآدمی، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ آدمی ذات نکالی، الذی قد ملأ الارض، جس نے اب پوری زمین کو، پلانٹ ارتھ کو بھر دیا ہے، ولم یزل فی زیادتی ونمو، اور یہ کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی ان کی آبادی، الذی قد تفاوت فی اخلاقی و خلقی، اور پھر وہ ان میں تفاوت آ گیا اپنے اخلاق اور خلقت کے حوالے سے، وہ اوصافی یعنی ڈفرینس، اپنے اوصاف میں، تفاوتا لا یمکن ضبطہ ولا یدرک وصفہ، یعنی اتنا فرق کہ جس کا ضبط کرنا ممکن نہیں اور نہ اس کی وصف کا ادراک کیا جا سکتا ہے، وجعل اللہ لهم مستقرا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، یعنی کہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ویرائٹی ہے ان دا ہیومنس لوگ، وجعل اللہ لهم مستقرا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، اللہ، وجعل اللہ لهم مستقرا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مستقر بنایا، استقرار کی جگہ قرار پکڑے، ای منتہا ینتہون الیہ، یعنی کہ جہاں وہ ان کی منتہا، جہاں وہ جائیں گے، وغایۃ یساقون الیہ وہی دار القرار، یعنی کہ ان کی غایہ، منتہا، ان کا ایبسولوٹ مقام جہاں انہیں پہنچنا ہے، اور وہ دار القرار ہے، الذی لا مستقر وراء، جس کے پیچھے پھر کوئی مزید کوئی مستقر نہیں، ولا نہایہ فوقہا، اور اس کی اس کے بعد کوئی، اس کے اوپر اس کی کوئی نہایت نہیں، یعنی دار القرار یعنی کہ الجنہ او النار، فہذه الدار، کہتے ہیں کہ اس دار کا تعلق ہے التي خلق الخلق، خلق الخالق، خلق الخلق ليسكنها، یعنی کہ اس خلق کو اللہ نے اس لیے تخلیق فرمایا ہے، ليسكنها، ان کے سکون کے لیے، وأوجد في الدنیا، اور اس دنیا کے اندر کیا بات ہے، لیزعو، یہ اسبابیہ، کہ وہ سعی کریں اس کے اسباب میں، التي تنشأ علیہ وتعمر بها، کہ جس کے اندر وہ پھر نشو و نما اور تعمیر وغیرہ ساری، وأودعهم اللہ فی اصلاب آبائہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ماتا پتا کے انڈوں میں رکھا، ثم فی دار الدنیا، اس کے بعد دار دنیا میں، ثم فی البرزخ، اس کے بعد برزخ میں، کل ذالک یہ سب کیا ہے،
علا وجہ الودیعہ، یہ سب علا وجہ الودیعہ ہے، التي لا تستقر ولا تثبت، یعنی کہ انسان از ان اے کنٹینیوس موشن اسٹیٹ میں. جب آپ صلب میں ہو باپ کی، وہاں بھی جراثیم لڑتے لڑتے جو ہے وہ یہاں تک آتے، پھر وہاں ماں کے انڈے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کہیں ادھر لٹک رہے اور ٹھوکرے کھاتے پیتے آپ گرتے پڑتے جو ہے وہاں پر آئے. کہاں پر آئے؟ رحم مادری میں. پھر وہاں ایک دیوار سے چپک گئے. تو اس کے بعد پھر انسان، پھر زندگی کے مختلف کشمکش، اور پھر الٹیمیٹلی مر جانا. تو اوبویسلی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ دس از all permanent. تو یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو ہے ٹیمپرری، اور یہ دار جو ہے دس از ناٹ پرماننٹ بس از ٹیمپرری. سمجھے؟ یعنی کہ یہ سب وہ کہتے ہیں، بڑا پیارا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ انسان جو ہے نا وہ ودیعہ ہے، امانت ٹرانسفر ہو رہی ہے. التي لا تستقر ولا تثبت، نہ اس کو تثبیت پراپت ہوتی ہے نہ استقرار، بل ينتقل منها، بلکہ وہ اس سے منتقل ہوتا رہتا ہے. باغ کی صبح سے نکل کے رحم مادر میں، رحم مادر میں رہ کے پھر کیا کہتے ہیں دنیا میں، پھر دنیا میں اتنے سارے مراحل سے گزر کے قبر میں، قبر سے. تو obviously nothing is permanent حتی یوصل الی الدار، یہاں تک کہ وہ اصل گھر کی طرف پہنچ جائے، التی ہی المستقر، جو کہ اصل مستقر ہے، ٹھہرنے کی جگہ. وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَإِنَّهَا مُسْتَوْدَعٌ وَمَمَرٌ، جبکہ یہ جو دار ہے یہ کیا ہے بتاؤ؟ یہ مستودع ہے. سمجھے؟ هذه المستودع. سمجھے؟ مستودع کے کیا معنی؟ مستودع کے معنی ہوتے ہیں، اور ممر ایک اور لفظ انہوں نے استعمال کی ہے، اس کے معنی یہ ہے، ممر کا تو مطلب یہ کہ مرار سے نکلا ہے، مرہ یمرو مرارن، یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے گزرا جائے، یا مررتو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. مستودع کا لفظ جو ہے نا یہ استودع سے آئے، اور یہ قرآن کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، یہاں تو ہوا ہے، اور ایک اور جگہ کہ مستودع و مستقر کر کے استعمال ہوا ہے، غالباً 12ویں پارے میں. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر کوئی چیز اسٹور کر کے رکھی جائے. سمجھے؟ کیا سمجھے؟ مخزن، کسی چیز کو حفاظت سے رکھنے کی جگہ. محلی تحفیظ الاشیاء، یعنی with reference to انسان، رحم مادر وصلب ابی اس کے اندر داخل ہوں گی. قد فصلنا الآیات، ہم نے آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے، لقوم یفقہون، اس قوم کی جو کہ فقہ اختیار کرتی ہے. عن اللہ آیاتی، جو اللہ کو پہچانتے ہیں اس کی آیات کے ذریعے، وَيَفْهَمُونَ عَنْهُ حُجَجِ، اور وہ سمجھتے ہیں اس کی حجج اور حجتوں کو، وَبَيِّنَاتِ، اور اس کی بینات کو. آیت نمبر 19، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَنَنِّ الْعَظِيمِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. الَّتِي يَضْطَرُّ إِلَيْهَا الْخَلْقُ، جس کی لوگوں کو حاجت ہے، من الآدمین وغیرین، آدمیوں میں سے اور ان کے علاوہ بھی. وہ انه انزل من السماء ماء متتابعا،
کہ اس نے متتابع پانی آسمان سے برسایا وقت حاجت نازلی جب نوخوش کی ضرورت تھی تو انبت اللہ بھی کل شیء اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس سے پیدا کیا یعنی کہ ترویج کری اگایا مما یأکل الناس والانعام جس میں سے لوگ اور انعام کھاتے ہیں فترتع الخلق اور بفضل اللہ اور پھر جو ہے نشو و نما پاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات وَأَنبَسَطُوا برزقی اور اس کے رزق سے انبساط کرتے ہیں پھیلتے ہیں وَفَرِحُوا بِإِحْسَانِهِ اور خوش ہوتے ہیں اس کے احسان سے وَزَالَ عَنْهُمُ الْعِجَّةُ وَالْقَهْرُ اور ان سے جذب اور قحط کی حالت چلی جاتی ہے وَفَرِحَتْ الْقُلُوبُ اس سے دل خوش ہو جاتے ہیں وَأَسْفَرَتِ الْوُجُوهُ اور چہرے جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں وَحَصْلٌ لِلْعِبَادِ من رحمت الرحمن الرحیم اور لوگوں کو وحصل العباد اور لوگوں کو حاصل ہوتی ہے رحمت رحمان رحیم کی وہ بھی ماں بھی یہ یتمتعون جس کے ذریعے فائدہ پراپت کرتے ہیں وہ بھی یرتعون اس کے ذریعے وہ کھیلتے کودتے ہیں خوش ہوتے ہیں مما یجب لهم جو ان کے لیے واجب ہے ان یبذلوا جہدہم فی شکری اور اب ان کے اوپر کیا چیز واجب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا پورا بذل مبذول کر دیں جوہد کس چیز میں فی شکری من ازدہ نہیں یعنی کہ جس نے ان کو نعمت دی وہ عبادت دی اور اس کے بعد میں والانابت الیہ اور یہ کہ اس کی طرف رجوع اور منیب ہونے میں انابت کرنے میں وہ اپنے آپ کو لگا دیں والمحبہ لہ اور یہ کہ ان کی تمام تر محبت کا جو گول ہے اور فوکس ہے مرکز ہے محور ہے وہ خدا کی ذات خداوندی بن جاوے ولما ذکر عموم ما ينبت بالماء اور جب اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ بتایا کہ پانی سے کیا کچھ اگتا ہے من انواع الاشجار والنبات ذکر زرع والنخل یعنی کہ عمومی طور پہ درخت اور تمام تر نخول اور نبات پھر اللہ نے اسپیسیفائی کر کے مخصوص کر کے ذکر کیا تخصیص کے ساتھ ذکر زرع والنخل زرع اور نخل کا لکثرت نفعہما وکونہما قوۃ لیکثر الناس فقال کیونکہ اس کا ایک تو کثرت نفع اور یہ لوگوں کو قوت پردان کرتا ہے فاخرجنا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے خضر نکالا نخرج منہ ہم اس میں سے نکالتے ای من ذلک نبات الخضر یعنی کہ ان ہری نباتات میں سے حبا متراکبا بعضہ فوق بعض یعنی کہ ایسے دانے جو متراکب ہوتے ہیں یعنی جو ایک دوسرے سے تفاوت ہوتا ہے جن میں جو کہ بعض سے فضیلت میں زیادہ ہوتے ہیں من بر و شعیر یعنی اب دیکھو سارے دانے ہیں نا گیہوں they're all kinds of seeds جن کو ہم پیستے ہیں تو بر و شعیر یعنی کہ گیہوں یہ ایک الگ اس کے فوائد ہیں شعیر جو اس کے الگ ہیں گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے وذرہ خون وارز چاول وغیرہ ذلك من اصناف الزروع یہ تمام مزروع چیزیں جن کی زراعت کی جاتی ہے اس میں سے زراعت اردو میں نحن نستخدم هذا اللفظ باللغة الأردية وفی وصفه بأنه متراکب اور کہتے ہیں ان کی صفت میں یہ ہے کہ یہ متراکب ہے اشارۃ الی ان حبوب متعددہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے متراکب یعنی کہ جو مرکب ہے کہ یہ بہت ساری ہیں وہ گمیوں و تستمد من مادۃ واحدہ اور یہ سب پوائنٹ سمجھو متراتب حبن متراکبن سمجھے پوائنٹ سمجھو سروش حیدر وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی ہیں متراکبن جی کہ ایک سوچ ہے جو ان چیزوں کے پیچھے کار فرمائے تو دانا ہے سب دانے لیکن جو ان کے اندر تھوڑے تھوڑے ڈفرینسز ہیں وہ دیکھو کتنا فرق کریٹ کر دیتے اور پلس ان سب کا ایز ان اے جنرل سینس دانا ہونا اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ایک سوچے جو کار فرمائے وَغَمِوَ تَسْتَمِدُّ مِن مَادَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ لَا تَخْتَلِطُ اور یہ ملتی نہیں ہے بل یہ متفرقہ الحبوب بلکہ یہ الگ الگ دانے ہیں مجتمع الاصول اصول میں مجتمع وَإِشَارَةٌ أَيْضًا إِلَى كَثْرَتِهَ وَشُمُولِ رَعِيهَا وَغَلَّتِهَا اور کہتے ہیں اس میں ایک اور اشارہ بھی اس کی کثرت کی طرف اور یہ کہ وہ غلے کے اعتبار سے زیادہ ہوگی لِيَبْقَى أَصْلُ الْبَذَرِ وَيَبْقَى بَقِيَّةُ كَثِيرَةٌ لِلْأَكْلِ وَالْإِفْطَارِ تاکہ اصل باقی رہے اور آپ کو پتہ رہے کہ یہ باقی جتنی چیز ہے نا کھانے پینے کی وہ حلال ہے یعنی اگر اصل آپ نے جان لی اب اس سے جتنی فروعات نکل رہی ہیں وہ حلال ہے جی
ایکچولی ساری چیزیں ایک پوائنٹ سے نکلی ہیں. جی جی بگ بینگ. بگ بینگ آپ کہہ سکتے ہو، لیکن میں نے آپ کو وہ آیت بتائی تھی نا کہ وی ڈونٹ یوز دس ورڈ، سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ایک چیز کو، اصل میں دیکھو بگ بینگ کا مطلب سمجھو. آج چلو اب یہ پوائنٹ تم نے اٹھا دیا تو یہ بھی سمجھ لو کہ ہم کیوں بگ بینگ کا لفظ استعمال نہیں کرتے. سمجھے؟ یہ بھی مطلب سمجھ لو. دیکھو ہوتا کیا ہے، جب آپ کہتے ہو نا بگ بینگ، اب دیکھو یہ ساری اتنی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. جب آپ کہتے ہو نا بگ بینگ، اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے. وہ سوچ کیا ہے کہ ہر چیز ایک نقطۂ آغاز سے شروع ہوئی اور وہ اس سے کہیں نہ کہیں ریلیٹڈ ہے، یعنی ایوولوشن پروف کرتے ہیں اس سے. اس کے پیچھے تو بات کرتے ہی نہیں نا کہ وہ آئی کہاں سے. اب اگر آپ بھی بگ بینگ تھیوری مان لو گے نا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آدم و حوا نعوذ باللہ من ذالک اور تمام انسان جو ہیں وہ کس کے، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، بندروں سے ہیں. جبکہ کریشنزم یہ کہتی ہے کہ بے شک ساری چیزیں بگ بینگ سے یا کسی ایک پوائنٹ سے آئی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیسیفک چیزیں بیچ میں انٹروڈیوس کرنی ہیں الگ سے. آدم و حوا کو الگ سے بنا کے انٹروڈیوس کیا دنیا میں. یہ اصلاً دنیا کی مخلوق نہیں تھی. اور میرے خیال سے ایک دفعہ پتہ نہیں مہد نے کسی ریسرچ کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، جس میں ایک بندے نے یہ پوائنٹ نکالا تھا. اس نے کہا تھا کہ دیکھو دنیا میں جتنے حیوانات ہیں انسان کے علاوہ، ان سب کے اندر ایسے میکینزم موجود ہیں کہ وہ بیماریوں سے فائٹ کر سکتے ہیں، جراثیم سے. آپ دیکھو انسان کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں، گٹر کا پانی کتے بلی سب پی رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان وہ واحد مخلوق ہے. اسی طرح کوئی جانور کھانا پکا کے نہیں کھاتا سوائے انسان کی. کیا اسپیشل بات ہے؟ اس کا مطلب انسان جو ہے وہ جنت کا عادی تھا. جنت کے پھل پکے پکائی چیزیں مل جانا یا ڈائریکٹ کھانا. تو انسان کو دنیا میں لائے گیا تو بیسکلی ہمارے لیے ایک فورن ٹیریٹری ہے. اسی لیے ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں اور ہمیں جو ہے یہ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان بگ بینگ کا نتیجہ نہیں ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہو؟ کہ ہم بگ بینگ سے آئیں، دنیا ہو سکتا ہے بگ بینگ سے آئی ہو، انسان بگ بینگ سے نہیں آیا، ہماری ڈی نوو سنتھسس سے الگ سے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ نقصان ہے بگ بینگ کو ماننے میں. پوائنٹ سمجھے؟ جی. اچھا جی. اب وہ کہتے ہیں کہ یار کبھی کبھار نا یہ چیزیں بھول جاتی ہوں. پوائنٹس جو ہے نا لکھے بھی ہونا چاہیے، کہیں کسی کو لکھنا چاہیے یار. یہ والا لکھی ہے. الحمدللہ. ابھی میں ایک اور چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا کچھ دن پہلے، بڑا اچھا ایک پوائنٹ، لیکن ابھی وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کسی حوالے سے. شاید میں نے تذکرہ بھی کیا تھا. وَمِنَ النَّخْلِ، اور پھر نخل یعنی کھجور کے، اخرج لَهُ مِن طَلْعِهَا وَهُوَ الْكُفْرَةُ وَالْوِعَاءُ قَبْلَ ظُهُورِ الْقُنُومِ مِنْهُ وَيَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ الْوِعَاءُ قِنْوَانٌ تَانِيَةٌ. یعنی کہ کھجور کے درختوں سے اللہ نے کیا نکالا؟ ایسا کھجور جو کہ پھر آپ کو بھاری گچھے پورے کے پورے، آئی قریب و سہلۃ التناول، جو کہ کھانے کے لیے آسان ہے، متدلیہ علی من ارادہ بحیث لا یعثر التناول من النخل وان طارت، یعنی کہ کسی کے لیے کھانا مشکل نہیں ہے اگر کوئی اس کے اوپر چڑھ جائے. فإنه یوجد فیہا کرب و مراخی یسلو صعودیہا.
سمجھے؟ اور اس کے اندر آپ کو جو میراقی ملتے، سمجھے؟ یہ ملک عمار نے بتایا تھا کچھ دن پہلے، سیڑھی کے پٹھوں کو کیا کہتے ہیں؟ میراث غالباً کہا تھا میں نے آپ سرچ کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کے لیے کام کیا کہ نقل کا درخت کتنا لمبا کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کرب یعنی نوچے لگائی ہیں. سوچو تو کس حکمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مراقی یعنی جس کے اندر ہم کپڑا اٹکا اٹکا کے وہ بندے چڑھتے ہیں، یس حلو سعودیہ، کہ جس کی وجہ سے چڑھنا آسان ہو جاتا ہے. یہ نشانی ہے سوچنے والی بات کہ یار کسی نے سوچ کے یہ درخت بنائے اسپیسیفکلی کہ اس کے اوپر انسان چڑھ جائے. ہاں جی زین میسا فرماتا ہے وہ اخرج تعالیٰ بالماء، اور اللہ تعالیٰ نے پھر پانی سے نکالے کیا؟ جنات من، کل پرسوں شاید کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جنت کا لفظ جو ہے وہ پتہ نہیں کون، مجھے یاد نہیں، کہہ رہا تھا کہ وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے یعنی وہ والی جنت کے بغیر. ہاں آئی تھنک اٹ واز ارسلان. تو دیکھو یہاں پہ جنات من عناب و زیتون اور رمان، کیونکہ بغیر ال کے استعمال ہوا ال کے، تو اس سے مراد کوئی بھی گارڈن ہے. جنات من عناب جو کہ انگوروں میں سے، وہ زیتون اور رمان، اور زیتون اور رمان یعنی کہ انار کی. سمجھے؟ عبرانی میں بھی انگور کو کہتے ہیں عنب، عنب، اور رمان کو کہتے ہیں ریمن. فہذی من الاشجار الکثیرہ النفع، اور زیتون کو کہتے ہیں زیت. سمجھے؟ فہذی من الاشجار، لیکن شجر کو کہتے ہیں عیدس. that is a different word. فہذی من الاشجار الکثیرہ النفع، یعنی کہ یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں بڑے ہی مفید فائدے والے اشجار ہیں. العظیمہ الوقع، یعنی اپنے وقوع کے اعتبار سے، فلذالک خصص اللہ بذکر بعد ان عم جمیل الاشجار والنباتات، یعنی کہ تعمیم کے پشچات اللہ تعالیٰ نے تخصص کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ان کی مہتوتا اور ان کی اہمیت کی وجہ سے. وقولی ہی، اور اللہ کا قول مشتبہن وغیر متشابہ، یعنی کہ جو سملر بھی ہیں اور ڈس سملر بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. وہ یحتمل ناٹ ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی کہ اس میں سے کچھ بہت زیادہ متشابہ ہیں اور بعض غیر متشابہ. یحتمل ان یرجع الی الرمان و زیتون، وہ کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ یہ بات رمان اور زیتون کی طرف لوٹ رہی ہو. ای مشتبہن فی شجرہ و ورقہ، یعنی کہ ان کا جو درخت ہوتا ہے یا ان کا جو پتا ہوتا ہے that is similar غیر متشابہ فی ثمری، لیکن اپنے پھل کے اعتبار سے they are different. وَيَحْتَمِلْ أَنْ يَرْجَعَ ذَلِكَ إِلَى سَائِرِ الْأَشْجَارِ وَالْفَوَاكِهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ تمام تر جو اشجار اور فواکہ ان کی طرف لوٹتا ہو. وَأَنَّ بَعْضُهَا مُشْتَبِهٌ يَشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، یعنی کہ ان میں سے بعض جو مشتبہ ہوتے ہیں اور بعض سے بعض میں سملر ہوتے ہیں. اب جیسے یہ مٹھے ہیں مٹھے ہیں، آج کل وہ میں نے دیکھا ہے ایک وہ بلڈ ریڈ اورنجز آئی ہوئی ہیں، پھر وہ برتقال ہے یعنی کہ سمپل اورنج، پھر موسمبی ہے. اب یہ سب جو ہیں ہے مین موسمبی سے ڈرائیوڈ، لیکن کلہم مختلفہ یعنی مشابہ بھی ہیں ان سم سینس. وَأَنَّ بَعْضُ مشتبہ یشبہ بعضی بعضا ویتقارب فی بعض اوصافہ وبعضها لا متشابہ بینہ وبین غیرہ. اب کیلا اور موسمبی اس میں کوئی سملیرٹی نہیں. والکل ینتفع بہ العباد، اور اس سب سے لوگ فائدہ پراپت کرتے ہیں. یتفقہون، یعنی ان سے فواکہ فروٹس لیتے ہیں. وَيَقْتَاتُونَ وَيَعْتَبِرُونَ، قوت پراپت کرتے ہیں، اعتبار. ولہذا ہمارا طالب اعتبار بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کا اعتبار کرنے کا کہا. فقال انظروا، نظرا فکر و اعتبار، یعنی کہ فکر و اعتبار کی نظر کرو، الی ثمرہ، اس کے پھل کی اور. ای الاشجار کلہا، تمام اشجار، خصوصاً النخل اذا اثمرا، خاص طور پہ نخل ڈیٹ ٹری، اذا اثمرا جب وہ پھل دے، وینعہ ای انظروا الیہ اس کی طرف دیکھو غور سے، وقت اطلاعہ یعنی جب وہ اپنا پھل پکا دے، وہ وقت نضجہ
جب وہ اس کا پھل پک جائے وعنائی اور پکا ہو جائے. فإن فی ذلک عبرہ، کیونکہ اس کے اندر عبرت ہے. وہ آیات یستدل بہا علی رحمت اللہ، جو کہ اللہ کی رحمت پر استدلال کرتے ہیں. وسعت ہے احسانی وجودی، اور اس کے وسیع احسان کی طرف. وجودہ کمالی و کمال، اس کی جودہ اور کمال کی اور اقتداری و عنایتی و عبادی، اور یہ کہ وہ اپنے بندوں کو کتنی عنایت اور خیال رکھتے ہیں، ان کے اوپر عنایات کرتے ہیں. ولیکن لیس کل احد یعتبر ویتفکر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتا اور تفکر نہیں کرتا. ولیس کل من تفکر ادرک المعنی المقصود، اور ہر وہ شخص جو کہ تفکر نہیں کرے گا وہ معنی مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. ولہذا قید تعالی الانتفاع بالآیات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیات کو قید کیا ان کے انتفاع کے ساتھ، بالمومنین، مومنین کے ساتھ. فقال ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یعنی کہ اس کے اندر ان لوگوں کے لیے ہیں آیات جو ایمان رکھتے ہیں، ورنہ جو بغیر ایمان والے ہوں گے ان کو اس سے، ان آیات سے انتفاع پراپت نہیں ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ نے قرآن یا حدیث یا ان سے انتفاع پراپت کرنا ہے تو یو گورا بی مومن، اور آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. جی، تقوی اختیار کرنا پڑے گا. ایک اور پوائنٹ ہاں میں بیچ میں بھول گیا تھا، یاد آ گیا، وہ یہ کہ اللہ نے کیا کہا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا تاکہ وہ اس کتاب کو واضح کرے. سمجھے کہ اللہ ماذا انزل اللہ یا ما انزل اللہ، کہ لوگوں کے لیے واضح کرے کہ اللہ نے کیا نازل کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم ایک استاذ کی، ایک عالم کی، اور پھر بائی فار ایکسٹینشن صحبت صالح اور جلیسہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ قرآن کی کتاب ہاتھ میں دے دی جاتی کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اب یہی غلطی اس لڑکی کی بھی ہے جو کل آیا تھا. وہ کیا کر رہے غلطی، وہ کہہ رہے یہ بتا دیں گے تو کتاب بتا دیں. بھائی کتاب تم پڑھتے رہو گے، اللہ نے کہا کہ ہم نے ساتھ میں نبی بھیجا، تو یو نیڈ اے معلم اینڈ ٹیچر. پوائنٹ سمجھے کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس آیت سے، کہ ہم نے بھیجا تاکہ وہ تمہارے لیے تبیین کرے کہ اس کے اندر کیا نازل ہوا. تو بالکل اسی طرح اگر دینی علم پراپت کرنا ہے نا، ورنہ دیکھ لو سارے لڑکے گمراہ. دیکھو انفارمیشن علم نہیں ہوتا، یہ بات میں نے بار بار کہی. ایک بندہ رٹو توتو کی طرح پوری بخاری یاد بھی کر لینا، لیکن بات وہی کہ نہ عمل سیدھا ہوا، نہ وہ اس سے مسئلے اخذ کرنے کا حامل ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ زیادہ تر زبیر علی زئی کے جو فین بوائز ہوتے ہیں ان کے اندر ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے نا وہ ریفرنسز منہ پہ رٹے ہوتے ہیں. فلاں راوی یہ اور یہ فلاں کتاب میں اس نے لکھ دیا، اس نے لکھ دیا، کیونکہ پھڈے کروانے. جیسے امام نے رٹا لگایا ہوا ہے ملفوظات اور اس کا، اور یہ 5-6 کتابوں کا بھاری شریعت اور المؤنث المفند. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ رٹا لگانے ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے. وہ اللہ نے بتا دیا کہ صرف مومنین کو پراپت ہوگا انتفاع اور فائدہ. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ اب وہ جو لڑکا ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنا کچھ پتہ ہے اور یاد ہے آگے پیچھے سے، لیکن فائدہ تب بھی نہیں ہو پا رہا. کنفیوزڈ. وہ ادلہ بھی پڑھے میں آخر میں خود بتا رہے کہ ہاں یہ میں نے پڑھا، ہاں مجھے یاد آ رہا ہے. اس کی طرح وہ جو خارجی ہمارا چھوٹا سا بچہ تھا جو آخر میں کہتا تھا کہ ہاں مجھے بھی یہ پتا تھا. پتا تھا تو پوچھا کیوں؟ تو یہ ساری باتیں سمجھنے کہ وہ بیچارے ہی سنے گا ویڈیو، یہ اس کے بعد جر ہو گئی، نام نہیں لیا اسی لیے میں نے. سین یہ ہے کہ رٹا مار لینے سے نا کچھ بھی نہیں ہوتا. گوگل آپ حاضر کر دو، کیا گوگل کے حاضر ہو جانے سے ایک بھنگی جو ہے وہ عالم بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ نہیں. تو اس لیے اس بات کو سمجھیں، انفارمیشن and the presence of information or the availability or ability to access it, it doesn't mean کہ آپ کو علم بھی پراپت ہوگی. فإن المؤمنین یحملهم ما معهم، مومنین اس کا حمل کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، ما معهم من الایمان، جو ان کے پاس ایمان میں ہوتا ہے، علی العمل. سمجھے؟ ان کے پاس جو ایمان ہوتا ہے نا وہ پھر اس کو عمل کی صورت میں اپلائی کرتے ہیں، بمقتیاضی و لوازمہ، اور اس کے لوازمات میں، التی منہا، جس میں سے ہے کیا ہے اس میں سے،
التفکر فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں تفکر، والاستنتاج منہا، اور اس سے استنتاج، ما یراد منہا وما تدل علیہ عقلا وفطرتا وشرعا۔ آیت نمبر 100، یقول تعالی انہ مع احسانی لعبادی وتعریفی علیہم بآیات البینات وحجج الواضحات ان المشرکین بھی من قریش وغیرہم جعلوا له شرکاء، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر دیتے کہ اپنے تمام تر احسانات اور تعارف کے باوجود اور آیات بینات اور حجج القاطعات کے باوجود مشرکین جو ہیں قریش میں سے اور اس کے علاوہ وہ اللہ کے لیے شرکا بناتے ہیں، یدعونہم، ان سے وہ مدد پراپت کرتے ہیں، ویعبدونہم، اور ان کی عبادت کرتے ہیں، سمجھے، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ من الجنی، جنوں میں سے، والملائکہ الذین ہم خلق من خلق اللہ، جو کہ خود اللہ کے خلق میں سے خلق مخلوق ہیں، لیس فی من خصائص الربوبیہ والالوہیہ شیء، ان کے اندر کوئی بھی ربوبی اور الہی یعنی ڈیوائن نیچرز نہیں ہیں، فجعلوها شرکا، ان کو شرکا بنا دیتے ہیں، لمن لہ الخلق والامر، اس کا شریک بنا دیتے ہیں جس کے لیے واحد ہے، منفرد ہے خلق اور امر کی تدبیر، وہ المنعم، اور وہی منعم ہے، بسائری اصناف النعم، یعنی کہ تمام تر نعمتوں کو دینے والا، الدافری گمی نقم، اور تمام تر برائیوں کو دور کرنے والا، دفع کرنے والا، وکذالک خرج مشرکون، اسی لیے خراب ہوئے مشرکین، ای اتفقوا وفتروا من تلقاء انفسهم للہ، ان لوگوں نے افترا کیا اپنی نفسوں کی طرف سے اللہ کے اوپر، بنین و بنات، یعنی کہ انہوں نے اپنی طرف سے بیٹے اور بیٹیاں بنائی اللہ کے اوپر، بغیر علم منہم، بغیر علم کی، ومن اسلم ممن قال علی اللہ بلا علم، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر کوئی ایسی بات کرے بغیر علم کی، وفترا علیہ اشناء النقص الذی یجب تنزیہ اللہ عنہ، یعنی اور وہ اللہ کے اوپر ایسی چیز کا افترا کرے جو سب سے زیادہ نقص کی طرف اس کو لے جانے والی ہو، اور جس سے اللہ کا منزہ کرنا واجب ہے، دور کرنا، ولہذا نزہ نفسہ عما افترا علیہ المشرکون، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو منزہ کیا، منزہ کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا ان گندی چیزوں سے، ان چیزوں سے، فقال، اللہ نے فرمایا، سبحانہ و تعالی عما یصفون، کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالی متعالی عما یصفون، اس چیز سے جو یہ توصیف بیان کرتے ہیں، فإنہ تعالی الموصوف بکل کمال، المنزہ من عن کل نقص و آفات و عیب، اللہ تعالیٰ موصوف ہے تمام تر کمالات کے ساتھ، اور وہ منزہ ہے، دور ہے ہر نقص سے اور ہر آفت سے اور ہر عیب سے۔ آیت نمبر 101، بدیع السماوات والارض، ڈی نوو سنتھسس کرنے والا، سمجھے، یہ ترجمہ اس کا عجیب سا لگ رہا ہے، اردو میں کوئی لفظ ڈھونڈو ڈی نوو سنتھسس کے لیے، بدیع السماوات والارض۔ ہاں جی ملک عمر، موجد، موجد کو کہتے ہیں، موجد، ہاں ایجاد کو، موجد ہے ہاں، آسمان و زمینوں کا، آسمان و زمین کا موجد، موجد اول ہے، یعنی کہ بغیر کسی چیز کے پریکرسر کے پیدا کرنے والا، بدیع السماواتی والارض، بدیع السماواتی والارض، ای خالقہما، ان کو تخلیق کرنے والا، سمجھے۔ اچھا ایک اور بات، یار بڑی لمبی ہو رہی ہے آج کی تفسیر، وہ جو آیت ہے نا، چلو یار نکال لو، سورہ انبیاء کی آیت ہے، نکال لیتے ہیں آج آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ سروج حیدر نے مسئلہ چھڑوایا ہے تو آج پورا چھیڑ ہی دیں، بگ بینگ تھیوری کا۔ اور یہ دیکھو لائیو کرامت، جیسے امام کہتا ہے، ذرا سا میں نے یوں کیا اور وہی آیت کھل گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 30 ہے یہ سورہ انبیاء کی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ دونوں رتق ملے ہوئے تھے، آسمان و زمین، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑا دور کیا، وجعلنا من الماء کل شیء، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنا، من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں رکھتے۔ بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایک پوائنٹ سے پھٹا، پھر ہزاروں کروڑوں سال کے پشچات زمین و آسمان بنی، جبکہ اللہ کہہ رہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو دور کیا۔ سورہ فطر جا کے ملک عمار نکالو، اس کے اندر الفاظ ہیں، سورہ فاطر میں غالباً، اس کا مجھے بتاؤ سورت نمبر کون سی ہے، میں کھول لوں گا اپنے پاس، تو اس کے الفاظ بھی پڑھ لیں۔ اب دیکھو یہاں بھی یہ ہے کہ بدیع السماواتی، آسمان و زمین کا سب سے پہلے پیدا کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے نا،
اس کے اندر آسمان و زمین پہلے ہیں، بعد میں باقی چیزیں. ہاں جی ملک عمار، یعنی بالکل ٹائم لائن کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں میں کیونکہ اب آئے اللہ کے نزدیک کائنات اور یونیورس کیا ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا نا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ آسمان و زمین اس کائنات کا پارٹ ہے اور اس کے اندر داخل ہے اور میں نے پہلے کائنات بنائی اور پھر یہ ایک الگ چیز ہے. وی آر رائٹ ناؤ ٹاکنگ کہ ہو سکتا ہے کائنات بنی ہو بگ بینگ یا کسی چیز سے، لیکن پھر اس کے اندر ڈی نوو سنتھسس آسمان اور زمین کا الگ ہو جیسے آدم علیہ السلام کا ہوا. ہاں جی ملک عمار. ڈاکٹر سورہ نمبر 35 پارہ نمبر 22. صح. صحیح. ارے یار پتہ نہیں یہ والی صورت تھی، ایک اور صورت تھی وہ نکالو جس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف. ثم کا مطلب یہ کہ ایک چیز دوسرے کے بعد ہوئی ہے. ثم استوی الی السماء سورہ فصلت آیت نمبر 9 سے 11. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا وہی ہے دخانون، اور ابھی وہ کیا تھی؟ دھواں. فقال لا، پھر کہا ولل اردی، اور پھر زمین سے بھی کہا ساتھ میں ان دونوں سے کہ تم دونوں آؤ، اور پھر آگے وہ چلتی ہے. تو یہ سب اس چیز کی اور اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ایک الگ معاملہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو بدیع السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، سمجھ رہے ہو؟ ای خالقہما، ان دونوں کا خالق، وہ متقن صنعتہما، اور ان دونوں کی صنعت کا متقن بنانے والا. غیر یہ مثال سبق اس سے پہلے اور کوئی چیز اللہ نے ایسی نہیں بنائی. احسن خلق و نظام و بہا لا تختری عقول اولی الباب مثلہ، یعنی کہ ولیس لہ فی خلقہما مشارک، اس کی تخلیق میں کوئی اس کا مشارک نہیں اللہ کی، اور اس سے اختراع پاتی ہیں عقول اولو الالباب کی. انے یوفکون، تم کہاں گھومے جا رہے ہو؟ لہو انے یکون لہو، انے یکون لہو ولد، کہ اس کے لیے کیسے ولد ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہو صاحبہ، جبکہ ابھی اس کی کوئی صاحبہ عورت بھی نہیں ہے. سمجھے؟ کیونکہ ضروری ہے ولد ہونے کے لیے اولاد کے صاحبہ ہو. ای کیف یکون للہ الولد، اللہ کے لیے کیسے ولد ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھو جو عیسائیوں کا ٹرینیٹیریزم اور ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے، اس کا سب سے بڑا فلا کیا ہے کہ وہ مریم سلام اللہ علیہ کو گاڈ کا پارٹ ہی نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ جیزس ان سے نکلا، یعنی خدا ایک غیر خدا کے جسم میں آ کے پیدا ہو رہے. کیا آپ نے تماشا لگائے؟ یعنی یہ لاجک کے خلاف ہے. ای کیف یکون للہ الولد، اللہ کے لیے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وہ الہ سید الصمد، وہی سب سے بڑا سید اور صمد ہے، یعنی ہر کسی کو اس کی حاجت ہے، اسے کس کی حاجت نہیں. الذی لا صاحب لہ، اس کی کوئی صاحبہ نہیں. ای لا زوج لہ، اس کی کوئی زوجہ نہیں. وہ الغنی عن المخلوقات، وہ اپنی مخلوقات سے غنی ہے. he doesn't need them. وکلھا فقیرۃ الیہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ موسی علیہ السلام کی دعا ہے. یہاں ہم کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے اور بنی کائنات، جبکہ انبیاء یہ دعا کرتے تھے کہ ہم تو آپ کے مفتقر فقیر ہیں. وَكُلُّهَا فَقِيرَةٌ إِلَيْهِ، ہر کوئی فقیر ہے اس کی طرف. مُضْطَرَّةٌ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهَا إِلَيْهِ، مضطر ہے ہر وقت تڑپ کی حالت میں اس کی طرف اضطرار، اپنے احوال میں اس کی طرف مضطر ہے. وَالْوَلَدْ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ مِن جِنسِ وَالِدِهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عقلی بات ہے کہ ولد جو ہے وہ اپنی جنس والد کی ہو. وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ مُشَابِهًا لِلَّهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. تو ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی بچے کے اندر باپ کی شباہت ہوتی ہے تو بچے کو بھی تو کریٹر ہونا چاہیے، یہ کوئی مخلوقات میں تو کوئی کریٹر ہی نہیں. وَلَمَّا ذَكَرَ عُمُومَ خَلْقِهِ لِلْأَشْيَاءِ، جب اللہ نے اپنی عموم خلقت کا ذکر کر دیا جو اس نے پیدا کی ہیں. ذکر احاطۃ علمی بہا فقال، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احاطہ علمی کا ذکر کیا اور کیا فرمایا؟ وہ کل شیء علیم. وفی ذکر العلم بعد الخلق اشارۃ الی الدلیل العقلی علی ثبوت علمی. وہ کہتے ہیں علم کا بعد از خلق ذکر کرنا، اس کے اندر اشارہ ہے اور ایک دلیل عقلی ہے. کس چیز کی؟ علی ثبوت علم، اس کے علم کے ثبوت پر. سمجھ رہے ہو؟ یعنی کہ اس نے پیدا کیا، اب علم کا ذکر کر رہا ہے، یعنی اسے معلوم ہے اس نے کیا پیدا کیا.
تبھی تو اس نے بتایا کہ اس نے پیدا کیا علم کے آدھار پہ. تو اللہ کے پاس علم ہے. وہ حاضل مخلوقات وما اشتملت علیہ من النظام التام والخلق الباہر فإن فی ذلک دلالۃ علی صحت علم الخالق وکمال حکمتی کما قال تعالی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ کس نے پیدا کیا، اور وہ جو ہے سب سے زیادہ لطیف اور خبیر ہے. وکما قال تعالی وهو الخلاق العلیم، سب سے زیادہ پیدا کرنے والا علیم ہے. ذالکم الذی خلق ما خلق وقدر ما قدر، یعنی کہ یہی ہے تمہارے لیے وہ ذات جس نے پیدا کیا جو کہ پیدا کیا، اور وہی جو مقدور کیا جو کچھ اس نے تقدیر مقدور کرنا چاہا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.